بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد صدق اللہ مولانا العظیم۔ 25ویں سپارے کے شروع میں سورہ حامیم سجدہ کا مختصر حصہ ہے، اور یہاں قیامت کے متعلق ذکر فرمایا کہ قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے کہ حساب اور جزا اور سزا کا فیصلہ کب آئے گا وہ اللہ ہی جانتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے علم کامل کو بیان فرمایا کہ صرف قیامت ہی کا علم نہیں، وما تخرج من ثمرات من اکمامها، زمین سے نکلنے والے جو نباتات ہیں، جو پھل اور سبزیاں ہیں، اور اسی طرح سے جو پھل اور کھانے کی اشیاء جو اپنے اپنے غلافوں کے اندر لپٹی ہوئی ہیں، وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمی، اور جو مادہ بچہ جنتی ہے یا جو کچھ پیٹ میں ہے وہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، سب کچھ اللہ ہی جانتا ہے۔ لا يسأم الانسان من دعاء الخیر، انسان ہمیشہ خیر ہی کا متلاشی ہے، وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، اگر کبھی اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف اسے پہنچ جاتی ہے تو یہ مایوس ہونے لگتا ہے، اور جب یہ مایوس ہو جاتا ہے تو پھر لمبی لمبی دعائیں بھی کرتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي، عجیب مزاج ہے اس انسان کا کہ جو تکلیف اس کو پہنچی ہے، مصیبت آئی ہے، بیماری آئی ہے، مال کی تنگی آئی ہے، اگر اس تنگی کے بعد ہم وسعت لے کے آتے ہیں، بیماری کے بعد صحت لے کے آتے ہیں، تو یہ اللہ پاک کی طرف اس نعمت کو منسوب نہیں کرتا، لَيَقُولَنَّ، کہنے لگتا ہے ہَٰذَا لِي، یہ تو میری محنت ہے، یہ تو میری کوشش کے نتیجے میں ایسا ہوا۔ گویا کہ اس جگہ پر یہ اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو شریک کر لیتا ہے، حالانکہ یہ وہ کام ہے جو 100% صرف اور صرف اللہ ہی نے کیا، یہ اللہ ہی کی مہربانی سے اس کو شفا ملی ہے، رزق کی وسعت ہوئی ہے، لیکن یہ اس کام کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ وما اظن الساعة قائمة ولئن رجعت الى ربی، آخرت کے متعلق اس کا نظریہ درست نہیں ہے، اور جب ہم اس کو نعمتیں عطا کرتے ہیں اعرض ونأى بجانبی، تو یہ ہمارا باغی بن جاتا ہے، اور پھر اگر تکلیف آتی ہے تو پھر لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ غرض یہ کہ انسان کو متنبہ کیا کہ اسے ہر حال میں، خوشی کی حالت میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، پریشانی میں بھی اسے اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور جب خوشی اور نعمت کوئی آئے تو اس نعمت کو بھی اللہ کی طرف منسوب کرے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے نعمت عطا فرمائی۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں تمہیں کائنات میں دکھاتا رہے گا، کائنات میں کیا، یہاں تک کہ تمہاری جانوں میں بھی اللہ پاک تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا رہے گا۔ بے شمار انسان کے جسم میں سر سے لے کر پیر تک اللہ پاک نے جو انسان کا جسم بنایا، اس میں کتنی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ایک عالم اکبر اور ایک عالم اصغر ہے۔ کائنات عالم اکبر ہے، وہاں روشنی کے لیے اللہ پاک نے سورج اور چاند بنائے، اور اسی طرح سے کائنات اصغر، عالم اصغر انسان کا جسم ہے جس میں اللہ پاک نے 2 آنکھیں اس کو عطا فرمائی ہیں روشنی کے لیے۔ عالم اکبر کے اندر بڑے بڑے پہاڑ بھی ہیں، میدان بھی ہیں، اور عالم اصغر انسان کے جسم کے اندر ہڈیاں پہاڑوں کی مانند ہیں، اور عالم اکبر کے اندر جو ہے جنگلات ہیں، اور عالم اصغر میں جو بال ہیں وہ جنگلات کی مانند ہیں۔ عالم اکبر میں صحرا، خالی صحرا، چٹیل میدان ہیں، اور عالم اصغر میں انسان کی ہتھیلی ہے جس میں کوئی بال نہیں ہے۔ تو جو نشانیاں اللہ نے عالم اکبر میں پیدا فرمائی ہیں وہی نشانیاں اللہ پاک نے عالم اصغر انسان کی جسم کے اندر وہ نشانیاں اللہ نے پیدا فرمائی۔ تو کہا کہ ہم اس طرح کی نشانیاں دکھاتے رہیں گے تاکہ تمہارے سامنے واضح ہو جائے کہ پروردگار بندگی اور عبادت کے لائق وہی اللہ ہے۔
अवलम यकफ़ी बिरब्बिका अन्नहु अला कुल्लि शैइन शहीद, अल्लाह पाक हर शय पर आगाह और गवाह है, क्या ये तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है। उसके बाद सूरह शूरा है। सूरह शूरा का मज़मून तमाम के तमाम आसमानी अदियान और तमाम की तमाम आसमानी कुतुब, उन सब का मौजू तौहीद, रिसालत, आखरत, इन तीनों मज़ामीन में सब के सब रसूल, सब की सब किताबें, सब के सब तालीमात इलाहिया, सब का इत्तेफाक था। शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहा, हज़रत नूह ने भी इसी का हुक्म दिया, इब्राहीम ने भी इसी का हुक्म दिया, और मूसा ने भी इसी का हुक्म दिया, ईसा ने भी इसी का हुक्म दिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। इन सब अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने लोगों को तौहीद और रिसालत और आखरत की बातें समझाईं और बताईं और शिर्क से उन्हें रोका। वमा तफर्रक़ू इल्ला मिन बादि मा जाअहुमुल इल्म, फिर इख्तिलाफ क्यों पैदा हुआ। ये सारी अंबिया की जमातें इस तरह से आई हैं और आसमानी किताबें तौहीद पर उतरी हैं, फिर क्यों इख्तिलाफ हुआ। फरमा बग़यम बैनहुम, आपस में हसद की वजह से, बुग़्ज़ की वजह से, नफ़रत और कीने की वजह से। तो या अल्लाह फिर ये अज़ाब के मुस्तहिक़ करार पाए, अज़ाब क्यों नहीं आया। कहा अल्लाह की तरफ से एक मोहलत का वक्त मुक़र्रर है, अल्लाह की तरफ से एक अज़ाब का वक्त मुक़र्रर है। अगर वो मुतअय्यन वक्त न होता तो अल्लाह की तरफ से अज़ाब आ चुका होता। और फिर प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया। ये 10 जुमले हैं, ये 10 जुमले और आयतुल कुर्सी के 10 जुमले, 10 जुमले आयतुल कुर्सी में भी इसी तरह से हैं कि हर जुमला दूसरे से जुदा है और हर जुमला अपने मज़मून में मुस्तकिल हैसियत रखता है और वो एक मुस्तकिल बाब है, हर जुमला एक मुस्तकिल बाब है। यहाँ पर भी ये भी आयत उसी तरह की है जैसे आयतुल कुर्सी है, इसका भी हर जुमला एक मुस्तकिल बाब है और मुस्तकिल एक तशरीह के काबिल है। मैं सिर्फ तर्जमा करता हूँ, फलिज़ालिका फ़दअ, ये सब बातें जब अल्लाह की तरफ से हैं, सब अंबिया का दीन एक, तौहीद, रिसालत, आखरत पर सब नबियों ने बात की, लिहाजा फ़दअ, ए नबी आप भी लोगों को अल्लाह की तरफ दावत दीजिए, आप भी आखरत की बात समझाइए। नंबर 2, वस्तक़िम कमा उमिरत, जिस चीज़ का आपको हुक्म दिया गया आप उस पर इस्तिक़ामत इख्तियार कीजिए। नंबर 3, वला तत्तबि अहवाअहुम, आप लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी न करें। कोई क्या कोई क्या कह रहा है, फ़लाँ राज़ी हो फ़लाँ नाराज़ हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कभी भी इस तरह से किसी की पैरवी नहीं करते, लेकिन ये उम्मत को मुतनब्बिह किया गया कि आज दुनिया में हम माशरे को देख कर चलते हैं, रिवाज को देख कर चलते हैं। अगर मैंने ये दीन का हुक्म बजा लाया तो लोग क्या कहेंगे। का वला तत्तबि अहवाअहुम, लोगों की ख्वाहिशात के पीछे न चलो। नंबर 4, वक़ुल आमनतु बिमा अंज़लल्लाहु मिन किताब, आपका ये नज़रिया होना चाहिए कि जो अल्लाह ने अहकाम उतारे मैं उन पर ईमान लाया, और ईमान लाने का माना ये दिलो जान से उनको कबूल करूँगा। और नंबर 5, व उमिरतु लिअअदिला बैनकुम, मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया कि मैं आदल से काम लूँ, अपनी ज़ात के साथ आदल। अल्लाह तबारक ताला ने जो जान दी है, इस जान को अल्लाह के सामने झुकाना ये अदल है। लोगों के साथ भी अदल इंसाफ, इअ्तिदाल की ज़िंदगी, मोहब्बत में इअ्तिदाल, नफ़रत में इअ्तिदाल, हसद, कीना, बुग़्ज़, इन तमाम चीज़ों से अपने आप को बचाना है। लेकिन मोहब्बत और नफ़रत भी अल्लाह के हुक्म के ताबे हो जाए। ज़िंदगी के हर शोबे में इअ्तिदाल पैदा करो, मुझे तो इसका हुक्म दिया गया। नंबर 6, अल्लाहु रब्बुना व रब्बुकुम, अल्लाह ही हमारा परवरदिगार है और तुम्हारा भी परवरदिगार अल्लाह ही है, मेरा ये यकीन और मेरा ये ईमान है। नंबर 7, लना आमालुना वलकुम आमालुकुम, मेरे आमाल का बदला मुझे मिलेगा और तुम्हारे आमाल का बदला तुम्हें मिलेगा। अगर तुमने कोई जुर्म किया है तो उस जुर्म की सज़ा मुझे नहीं मिलेगी, और मैंने जो जुर्म किया तो मेरे जुर्म की सज़ा तुम्हें नहीं मिलेगी। मैं तौहीद पर कायम हूँ, इसका बदला अल्लाह मुझे अता करेगा। तुम शिर्क इख्तियार कर रहे हो, इसकी सज़ा अल्लाह तुम्हें देगा। ला हुज्जत बैनना व बैनकुम, इतने सारे दलाइल आने के बाद और अब हमारे और आपके दरमियान में कोई बात बाकी नहीं रही, तमाम बातें वाज़ेह हो चुकी हैं। और नंबर 9, अल्लाह यजमअ बैनना, अल्लाह हम सबको जमा करेगा, उस दिन फैसला हो जाएगा, देख लेंगे कि कौन हक पर था कौन बातिल पर है। व इलैहिल मसीर, और हम सब को अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। तो ये बड़े अजीब 10 जुमले हैं, अर्ज़ कर रहा हूँ कि हर जुमला एक मुस्तकिल बाब है। अल्लाह लतीफ़ुम बिइबादी, अल्लाह अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है, जिससे चाहता है रोज़ी अता फरमाता है। सवाल ये है कि अल्लाह जब मेहरबान है तो रोज़ियों को फैला क्यों नहीं देता, वाफिर क्यों नहीं दे देता।
فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر ہم روزیوں کو پھیلا دیں اور سب کو وافر مقدار میں دے دیں تو یہ زمین میں باغی اور نافرمان بن جائیں گے۔ اللہ پاک نے جس کو کم دی ہے یہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے امتحان ہے، یہ آزمائش ہے۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، جس طرح سے اللہ چاہتا ہے روزیوں کو اتارتا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی طرح سے یہ سمجھا کہ اس دنیا میں مصائب اور پریشانیاں تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، اور بہت سے گناہوں سے تو اللہ پاک درگزر کیا کرتا ہے۔ ہاں، کچھ گناہوں پر اللہ پاک تمہیں اس دنیا میں پکڑتا ہے، گرفت کرتا ہے، تاکہ بڑے آخرت کے عذاب سے تم بچ جاؤ۔ اور گھر کی زندگی کو کس طرح سے کن اصولوں پر قائم کیا جائے، بڑے خوبصورت اصول ہیں۔ نمبر 1 وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اللہ پر بھروسہ ہو۔ نمبر 2 یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، گناہوں سے اور نافرمانیوں سے بچا جائے۔ نمبر 3 وَإِذَا مَا غَضِبَهُمْ يَغْفِرُونَ، غصہ آئے درگزر کرو۔ نمبر 4 اللہ کے حکموں کو پورا کرو۔ نمبر 5 خاص طور پر نماز کی پابندی کرو۔ نمبر 6 امرہم شورا بینہم، باہمی معاملات مشاورت سے طے کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مشاورت سے معاملات طے فرماتے تھے۔ نمبر 7 جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کیا کرو۔ اور نمبر 8 اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون، اگر تمہارے اوپر کوئی ظلم کرے تو شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے اس ظلم کے قصاص اور اس ظلم میں ظالم کو سزا کا فیصلہ دینا چاہیے۔ اس لیے دیکھیں، درگزر کرنا شریعت درگزر کا بھی حکم دیتی ہے، لیکن جہاں آپ کو یہ خدشہ ہے کہ اگر اس ظالم کو اس ظلم کی سزا نہ دی گئی تو یہ اور ظالم بنتا چلا جائے گا، تو وہاں شریعت کا ہی حکم ہے کہ اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون، انتقام لیا جائے، وہاں بدلہ لیا جائے۔ اور اولاد اللہ ہی دیا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اور اس کے بعد سورہ زخرف ہے جس کا خاص موضوع ہے قرآن مجید سے اعراض کی سزا اس دنیا میں اور آخرت میں۔ کیا سزا سنائی؟ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ان سارے دلائل کے بعد جو آدمی قرآن کی زندگی سے اعراض کرے گا، کہا ہم شیطان اس پر مسلط کر لیں گے۔ اور شیطان مسلط کریں گے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ شیطان اس کے ہر گناہ کو اچھا کر کے دکھائے گا اور اس کو لمبی لمبی امیدیں دلائے گا۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ اس کو حق سے پھیرے گا، لیکن یہ آدمی سمجھ رہا ہوگا کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ یہ بہت بد سزا ہے اور بہت بری سزا ہے جو شخص قرآن کی زندگی سے اعراض کرتا ہے، اللہ کے حکموں سے جو اعراض کرتا ہے۔ اللہ شیطان کو اس پر مسلط کر دیتا ہے اور شیطان ہر گناہ اور نافرمانی کا کام اس کے سامنے مزین کر کے دکھاتا ہے، اور آدمی سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ شیطان اس پر دلائل بھی اس کو سمجھاتا ہے، دلائل بھی اسے سجاتا ہے، اور اس پر پھر مثالیں ذکر فرمائی ہیں کہ فرعون کو تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی طرف رسول بنا کر بھیجا، جب اس نے حق ٹھکرایا، حق کی بات کو اس نے ٹھکرایا، تو اللہ نے شیطان کو کیسے مسلط کیا کہ ہر نافرمانی اور ہر بغاوت اور نبی کی خلاف ورزی کرنا اور نبی کے مقابلے میں اتر کر آنا، یہ سب گناہ شیطان نے اس کے لیے مزین کیے، بالآخر اس کا نتیجہ تباہی اور بربادی ہوا۔ اس نمونے کے لیے یہ واقعہ سنایا، اہل ایمان کو پھر سمجھایا۔ اہل ایمان کو اللہ پاک نے اس دنیا میں جو مصائب اور پریشانیوں پر صبر کریں گے، اللہ نے آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ سورۃ الدخان 5ویں وہ سورت ہے جو حامیم سے شروع ہونے والی صورتیں ہیں۔ اس میں فرمایا کہ اتمام حجت ہو جانے کے بعد مکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے عذاب آنے والا ہے۔ جب حجتیں تام ہو گئیں، احکام پورے آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر طرح سے سمجھایا، حجت تام ہو گئی، اب جس نے نہ مانا تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، اور عذاب کے نمونے پھر سمجھائے۔ یہاں پھر فرعون کے اوپر آنے والے عذاب کو ذکر کیا اور آخرت کے عذاب کو بھی سمجھایا۔ ان شجرۃ الزقوم، بدترین عذاب آخرت کا ہوگا۔ وہ گناہگار کا کھانا، وہ زقوم کا کھانا جب پیٹ کے اندر جائے گا، اندر سے آنتڑیوں کو کاٹتا ہوا باہر نکال کے لے آئے گا، اور پھر کھولتا ہوا اور گرم پانی اس کے سر پر ڈالا جائے گا اور کہا جائے گا ذق انک انت العزیز الکریم۔ تو دنیا میں اپنے آپ کو بڑا عزت مند سمجھتا تھا۔ اس کے بعد سورہ جاسیہ ہے۔ جاسیہ کا معنی گھٹنوں کے بل ہو جانا۔ یہ وہ منظر ہوگا جب میدان میں قیامت جب قائم ہوگی، جب جہنم کو سامنے لایا جائے گا، نامہ اعمال تقسیم ہوں گے۔
وترا کل امت جاثیہ، سب کے سب گھٹنوں کے بل گر جائیں گے، کھڑے ہونے کی طاقت کسی میں نہیں رہے گی۔ وہاں کی ہولناکی اور شدت کو دیکھ کر سب کے سب گھٹنوں کے بل ہو جائیں گے۔ اور اس صورت کا خاص مضمون ہے اتنے سارے دلائل آنے کے بعد حق کا ٹھکرانا، حق کو جھٹلانا سوائے نفس کی پیروی کے اور کیا ہے؟ یہ خواہشات کی پیروی ہے، یہ خواہشات کی پیروی ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اتنے سارے دلائل آنے کے بعد، حق واضح ہونے کے بعد اب کیا کر رہے ہو؟ تم خواہشات کے پیچھے چلتے ہو اور خواہشات کو اپنا معبود بنایا ہے۔ جو آدمی نفس کی پیروی کر رہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے خواہش کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے۔ فرمایا اضل اللہ علی علم، اللہ اس کو گمراہ کر کے چھوڑے گا، اللہ اس کے دل پر اور اللہ پاک اس کے کانوں پر مہر لگا دے گا کفر کی، اور اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے پردے ڈالے گا۔ اب اس کو کوئی حق نہیں سوجے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حق کی مخالفت کرنا، حق کو ٹھکرانا، سامنے سب کچھ آنے کے باوجود بھی نہ ماننا اور نفس کی پیروی کرنا، اس کا بدترین نتیجہ دل پر مہر لگتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ www.darsequran.com